السلام علیکم ناظرین، عید کی چھٹیوں میں آپ نے اگر سوات آنا ہے تو آپ نے سوات میں کون کون سے علاقے دیکھنے ہیں، کہاں کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، اور رش سے یعنی عید کی دنوں میں رش زیادہ ہوتا ہے، اس رش سے آپ نے کیسے بچنا ہے، تو یہ سب میں نے آپ کو بتانا ہے، میرے ساتھ رہے۔ اسلام آباد سے اگر آپ اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں تو پشاور موٹر وے سے کرنل شیرخان انٹرچینج پر سوات موٹر وے، پھر سوات موٹر وے سے آپ نے چکدرہ کے مقام پر سوات کے لیے مڑنا ہے منگورہ شہر کی طرف۔ سیدھا روٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ منگورہ شہر اور ملم جبا، کالام، مدین، بحرین، اور یہ راستہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی کالام، مدین، بحرین، مٹا، کانجو اور متعدد علاقے اس پر بھی آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اگر شہر میں آپ نہیں رکنا چاہتے تو آپ یہ روٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ دو آپشن ہے آپ کے پاس، اگر آپ ملم جبا جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کانجو سے منگورہ کی طرف مڑ جائے، اور اگر آپ نے مدین، بحرین، کالام، گبین جبا وہاں جانا ہے تو آپ مین روڈ پر آپ سیدھا کالام چلے جائیں۔ سوات چونکہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے تو یہاں پر آپ ملم جبا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملم جبا میں چیئر لفٹ ہے، زب لائن ہے، اور پی سی ہوٹل بھی ہے، وہاں پر چھوٹے بڑے ہوٹل بھی ہے، درجنوں ہوٹل ہے ملم جبا میں۔ اس میں آپ تقریباً 3,500 ہزار سے لے کر 5,000 6,000 8,000 10,000 روپے تک کا کمرہ دستیاب ہے۔ طرح پھر اگر آپ سیدھا روڈ پہ چلے جاتے ہیں تو میادم بھی ہے۔ یہ مین روڈ ہے کانجو سے اور چکدرہ سے، جو مین روڈ سیدھا روڈ ہے، کہیں پر نہیں ہے۔ یہاں پر اگر آپ یہ بورڈ دیکھیں تو کالام، بحرین، مدین، اور دوسرے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے باغڈیری اور میادم۔ تو آپ نے اگر کالام جانا ہے تو سیدھا، اور اگر آپ نے میادم جانا ہے تو آپ نے رائٹ مڑنا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے نا آپ رائٹ مڑیں گے، اور باغڈیری جو ہے نا یہ بھی ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک استقبالیہ پوائنٹ ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں دریائے سوات کے موج مست لہریں اور بہت ہی پرسکون اور بہتے جھرنے، یہاں پر آپ کو آبشاریں بھی ملے گی، لیکن زیادہ تر جو سیاح آتے ہیں وہ یہاں پر رک کے دریائے سوات کے جو موج مست لہریں ہیں وہ ضرور انجوائے کرتے ہیں۔ میادم منگورہ شہر سے 55 کلومیٹر ہے۔ میادم کے بالکل سامنے باغڈیری، اور باغڈیری سے کالا کوٹ سے ہوتے ہوئے سیدھا صخرہ اور پھر گبین جبا۔ تو آپ گبین جبا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر رات رکنے کے لیے تقریباً 3-4 چھوٹے ہوٹل ہیں، اور کیمپنگ پوٹ جو ہے نا وہ بند ہے۔ یہ منگورہ شہر سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے تقریباً 8,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ میں آپ کا اس کا نظارہ اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، گھنے جنگلات ہے، ہر طرف ہریالی ہے، برف سے ڈھکے پہاڑ ہے، سہانا موسم ہے، اور چشمے اور آبشاریں بھی ہے۔ تو سیاحوں کے لیے یہ بہت ہی آنا یہاں پر آسان ہے۔ اگر آپ کالام جاتے ہیں تو مین کالام جاتے ہوئے باغڈیری کالا کوٹ کے مقام پر آپ نے لیفٹ مڑنا ہے، اور آپ نے گبین جبا کے لیے یہاں 22 کلومیٹر ہے مین روڈ سے۔ پھر مین گبین جبا سے یہ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
اسی طرح مدین ہے، بحرین ہے، ٹراؤٹ فارم ہے، یہاں پر پارک بھی بنا ہوا ہے. اسی طرح آپ بحرین میں بھی رک سکتے ہیں. بحرین میں آپ مختلف چیزیں، ہوٹل، شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. پھر آپ کالام چلے جائے. کالام میں جو ہے نا آپ رات رکے. اگلے دن آپ ووشو فارسٹ یعنی ووشو جنگل اور ووشو مٹلتان اور گلیشر تک آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں. آگے اگر آپ نے جانا ہے تو جیپ کرنا ہوگا. جیپ جو ہے نا تقریباً 5-6 ہزار 7 ہزار روپے لیتے ہیں. اسی طرح پھر یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی دن رہنا ہے. لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں یہ مقامات دیکھنے کی ہے. ماہوڈن جھیل، جگہ جگہ پانی اور یہ گندگی یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر آپ دیکھیں اس قسم کی چیزوں کا خیال ضروری ہے. یہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہیں اور یہاں پر یہ گندگی ہوتی اچھا نہیں لگتا. بہرحال یہ صورتحال ہے. سورج غروب ہونے والا ہے. تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہو جائے گا تو پھر ماہوڈن جھیل میں سردی شروع ہو جائے گی. جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس وقت موسم نارمل ہے، مطلب نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، اور یہ صورتحال ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم کشتی میں سوار ہیں اور کشتی پہ سوار ہو کے اوپر والے حصے پہ ہم جا رہے ہیں. ماہوڈن جھیل کا جو نظارہ ہے وہ انتہائی شاندار ہے، لیکن یہاں پہنچنا مشکل آج کل ضرور ہے. اور میں آپ کو ایک بات واضح کر دیتا ہوں، اگر آپ نے آنا ہے تو آپ جمعہ، ہفتہ، اتوار ان دنوں میں آپ نے نہیں آنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مطلب رش ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی. ماہوڈن سے آگے سیف اللہ جھیل بھی ہے اور کنڈل شاہی جھیل بھی ہے، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سیف اللہ جھیل کالام سے ووشو جنگل میں آپ لیفٹ مڑتے ہوئے اتروڑ کی طرف آپ جائیں گے تو اتروڑ سے پہلے آپ نے بلو واٹر دیکھنا ہے. یہ بھی بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے.
اس میں اگر آپ کی گاڑی تھوڑی سی اونچی ہو یا اگر آپ خود ڈرائیونگ کر سکتے ہو تو آپ اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں اور جیپ تو جا ہی جائے گی. بلو واٹر باقی آپ اتروڑ تک آپ اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں. سڑک پختہ ہے, تھوڑا سا دھماکہ جھیل کے مقام پر کچا ہے لیکن بہرحال باقی سارا پختہ ہے. تو اتروڑ پہنچ کے آپ نے پھر وہاں سے جیپ آپ لینا ہے اپنے, اور اتروڑ میں آپ عید کے بعد یا عید کے دنوں میں آپ خڑخڑائی جھیل جا سکتے ہیں, آپ کنڈول جھیل بھی جا سکتے ہیں, باڑگوئی پاس بھی جا سکتے ہیں, دشت لیلا. اور اسی طرح ٹریکنگ کے لحاظ سے تو یہاں پر بہت زیادہ ہے, لیکن گاڑی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ گاڑی میں جہاں جہاں جا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے میں نے تھوڑا سا ٹور بنا دیا ہے. اگر آپ آتے ہیں تو سوات میں یہ بہت ہی خوبصورت مقامات ہے, تو آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اسی طرح منگورا شہر میں بھی پیزا گٹ پارک ہے, میوزیم ہے, مرغزار وائٹ پیلس ہے, اور منگورا بائی پاس یہاں پر آپ بہترین کھانے بھی کھا سکتے ہیں, اور آپ کو مطلب چہل قدمی کے لیے دریائے سوات کے کنارے ایک جگہ بھی ہے, تو آپ انجوائے کریں گے. اسی طرح آل سوات ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر حاجی زاہد خان نے مقامی جو سوات کے باشندے ہیں ان کو ایک تجویز دی ہے کہ تحصیل کے سطح پر, یعنی اگر تحصیل قبل سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے علاقوں میں چلے جائیں, یعنی سمئی, گودا, مانا, اسی طرح دشت لیلا, بریکوٹ والے کو کہا ہے کہ وہ پیر بابا کی طرف اور کڑاکڑ سائڈ پہ چلے جائے. اسی طرح بابوزے والوں کو کہا گیا ہے, منگورا والے کو, کہ وہ مرغزار اور سنگر سائڈ پہ چلے جائے. خواجہ خیلہ والے کو کہا گیا ہے کہ آپ شنگلا ٹاپ کی طرف جو ہے نا اپنا سفر کرے دیکھنے کے لیے. تحصیل مٹا کے عوام کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جارگو, چڑ اور سلاتن اور ان علاقوں کی طرف توجہ رکھے اور عید کی چھٹیوں میں وہاں چلے جائے. تو اسی طرح مختلف تحصیلوں کے لوگ اپنے اپنے تحصیلوں میں رہے, تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو باہر سے سیاح آتے ہیں, یعنی وہ ملم جبا, کالام, گبین جبا اور مدین, بحرین, یہ سارے علاقے سیاحوں کو کھلے ملیں گے اور وہ آزادی کے ساتھ جو ہے نا آ جا سکیں گے. تو یہ انہوں نے ایک تجویز دی ہے, تو یہ بھی ایک بہتر تجویز ہے.